تلاش قدیم کے معزز دوستوں، میرا نام ہے حسین اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں، انہیں معزول کر دیا جائے، یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں تم کو ملے تو تم بھی گناہ کرنے لگو گے۔ ناظرین گرامی، فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجہ کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت، جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر بابل کے شہر میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو گے، اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصہ میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز نہایت حسین و جمیل عورت، جس کا نام زارا تھا، یہ ملک فارس میں رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ ناظرین گرامی، یہ عورت بہت حسین و جمیل تھی۔ اس کو دیکھتے ہی یہ دونوں اس کے عاشق راز ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور ہے، اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں آپ کی تمام خواہشات پوری کر دوں گی۔ انہوں نے انکار کر دیا، وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ ناظرین گرامی، آخر کار ان دونوں نے اس کو پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں، اور یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی، کیا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں گے، یا بت کو سجدہ کریں گے، یا شوہر کو قتل کریں گے، یا شراب پی لیں؟ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد ہے۔ ناظرین گرامی، انہوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے، زارا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زارا تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زارا ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زارا ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لان تان کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ قرآن پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی، دنیا کا عذاب فانی ہے اور آخرت کا عذاب عبدالآباد تک باقی رہے گا، ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دے۔ اس کنویں میں
आग भड़क रही है और ये लटके हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी हर वक्त इनको कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से इनकी जुबानें बाहर लटकी हुई हैं। ये अजाब क़यामत तक ऐसा ही शदीद रहने वाला है। अल्लाह ताला आपको और हम सबको माफ़ फरमाए और हमेशा गुनाहों से बचाए रखे, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।